ایک چھوٹے سے شہر میں رحمان نام کا ایک آدمی اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی فیملی میں اس کی بیوی عائشہ، بیٹا سمیر اور بیٹی ہینا تھی۔ رحمان ایک چھوٹی سی ٹیلرنگ شاپ چلاتا تھا۔ روز صبح فجر کی نماز کے بعد وہ دکان کھولتا اور رات دیر تک کام کرتا، لیکن اتنی محنت کے بعد بھی گھر کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ رحمان کے چہرے پر اکثر فکر نظر آتی تھی۔ دکان کا کرایہ، بچوں کی فیس، گھر کا خرچہ اور اوپر سے قرض، یہ سب اس کے خاندان پر بوجھ بن چکے تھے۔ کبھی کبھی وہ رات کو چپکے سے روتا تھا تاکہ اس کی فیملی پریشان نہ ہو۔ ایک رات عائشہ نے اس سے پوچھا، اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں؟ رحمان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس سوچ رہا ہوں کہ بچوں کا فیوچر کیسے بہتر بناؤں۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اللہ پر بھروسہ رکھیے، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ یہ الفاظ رحمان کی دل کو تھوڑا سکون دے گئے۔ غریبی لیکن ایمان مضبوط سمیر 15 سال کا تھا اور پڑھائی میں بہت تیز تھا۔ وہ انجینئر بننا چاہتا تھا، لیکن اس سے پتا تھا کہ گھر کی حالت اتنی اچھی نہیں کہ بڑے اسکول یا کوچنگ کا خرچہ اٹھایا جا سکے۔ ایک دن اسکول سے آ کر اس نے اپنی امی سے کہا، امی میرے دوست کوچنگ جاتے ہیں، میرے پاس بکس بھی پرانی ہے، شاید میں کبھی سکسیسفل نہیں ہو پاؤں گا۔ عائشہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا سکسیسفل صرف پیسے سے نہیں بنتے، محنت اور اللہ پر یقین انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ اس رات سمیر نے فیصلہ کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گا۔ وہ روز صبح جلدی اٹھتا، نماز پڑھتا اور پرانی بکس سے پڑھائی کرتا۔ اسکول کے بعد وہ اپنے ابو کی دکان میں مدد بھی کرتا۔ دوسری طرف ہینا کو لکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی اسلامک سٹوریز اور موٹیویشنل لائنز لکھا کرتی تھی، لیکن گھر میں موبائل اور انٹرنیٹ کی سویدھا کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنا ٹیلنٹ دنیا تک نہیں پہنچا پا رہی تھی۔ مشکل وقت کا امتحان، ایک سال بعد رحمان کی دکان میں آگ لگ گئی، مشین جل گئی، کپڑے خراب ہو گئے اور پوری دکان بند ہو گئی۔ رحمان ٹوٹ گیا۔ اس نے سوچا، اب فیملی کا خرچہ کیسے چلے گا؟ محلے کے کچھ لوگ مدد کے لیے آئے، لیکن نقصان بہت بڑا تھا۔ اس رات پوری فیملی چپ تھی۔ رحمان نے اگلے دن صبح مسجد میں نماز پڑھی۔ امام صاحب نے بیان میں ایک بات کہی جو اس کے دل کو چھو گئی، انسان کی اصلی ہار تب ہوتی ہے جب وہ امید چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر رحمان کے اندر پھر سے ہمت جاگی۔ نئی شروعات۔ رحمان گھر آیا اور فیملی کو بلایا، ہم دوبارہ شروع کریں گے، اس نے مضبوط آواز میں کہا۔ سمیر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں ابو، اس نے ترنت جواب دیا۔ ہینا بولی، اور میں آن لائن سٹوریز لکھ کر پیسے کماؤں گی۔ عائشہ نے کہا، ہم سب مل کر محنت کریں گے۔ اس دن سے ان کے گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ رحمان نے ایک دوست سے پرانی سلائی مشین ادھار لی۔ وہ گھر کے ایک کونے میں چھوٹا سا کام کرنے لگا۔ سمیر اسکول کے بعد کپڑے ڈیلیوری کرتا۔ ہینا اپنے ڈائری میں موٹیویشنل اور اسلامک کہانیاں لکھ کر سوشل میڈیا پر ڈالنے لگی۔ شروع میں بہت کم لوگ اس کی پوسٹ پڑھتے تھے، لیکن ہینا روز لکھتی رہی۔ اس کے ایک جملہ بہت فیمس ہوا، جس گھر میں صبر اور دعا ہوتی ہے وہاں اندھیرا زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ دھیرے دھیرے لوگ اس کی رائٹنگ کو پسند کرنے لگے۔ سمیر کی محنت۔ سمیر کی بورڈ ایگزامز نزدیک آ رہی تھی۔ گھر کی حالت اب بھی مشکل تھی۔ کئی بار بجلی کا بل بھرنے کے پیسے نہیں ہوتے۔ ایک رات بجلی چلی گئی۔ سمیر باہر اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ محلے کے لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے۔ ایک آدمی نے پوچھا، بیٹا اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ سمیر نے مسکرا کر جواب دیا، میں غریب ہو سکتا ہوں، لیکن میرے سپنے غریب نہیں ہیں۔ یہ بات سن کر آس پاس کے لوگ بھی ایموشنل ہو گئے۔ اسکول کے پرنسپل کو جب سمیر کی محنت کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اس کی فیس معاف کر دی اور فری بکس بھی دلوا دی۔ سمیر اور زیادہ محنت کرنے لگا۔ اللہ کی رحمت۔ ایک دن ہینا کی ایک سٹوری بہت وائرل ہو گئی۔
ایک بڑے اسلامک پیج نے اس کی اسٹوری شیئر کی. اس کے فالوورز ہزاروں میں بڑھنے لگے. لوگ اسے موٹیویشنل کنٹینٹ لکھنے کے لیے پیسے دینے لگے. ہینا نے اپنی پہلی ایڈنگ رحمان کے ہاتھ میں رکھی. رحمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹا تم نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا، اس نے رو کر کہا. عائشہ نے اللہ کا شکر ادا کیا. گھر میں پہلی بار اتنے دنوں بعد خوشی کا ماحول تھا. سب سے بڑا امتحان، لیکن زندگی ہر وقت آسان نہیں ہوتی. بورڈ ایگزام سے ایک ہفتے پہلے سمیر بہت بیمار ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا اسے ٹائیفائڈ ہے اور اسے آرام کی ضرورت ہے. سمیر کا دل ٹوٹ گیا. اس نے کہا میری ساری محنت برباد ہو جائے گی. رحمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹا محنت کبھی برباد نہیں ہوتی، اللہ ہر قربانی دیکھتا ہے. سمیر بستر پر لیٹے لیٹے بھی پڑھائی کرتا رہا. عائشہ اس کے لیے دعا کرتی رہی تھی. ہینا اسے موٹیویٹ کرتی. پورا گھر اس کی ہمت بن گیا. کامیابی کی پہلی سیدھی ایگزام کا رزلٹ آیا. سمیر نے پورے ڈسٹرکٹ میں ٹاپ کیا. نیوز والے اس کے گھر آئے. رپورٹر نے پوچھا تمہاری سکسیس کا راز کیا ہے؟ سمیر نے کہا نماز، ماں باپ کی دعا اور کبھی ہار نہ ماننا. اس کی بات سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. ایک بڑے کالج نے اسے فل اسکالرشپ آفر کی. رحمان سجدے میں گر گیا. اس نے رو کر کہا یا اللہ تو نے ہماری محنت کو ضائع نہیں ہونے دیا. رحمان کی دکان سمیر کی سکسیس کے بعد لوگ رحمان کو بھی جاننے لگے. محلے کے لوگ اس کی ٹیلرنگ کا کام سپورٹ کرنے لگے. کسی نے نئی مشین گفٹ کی، کسی نے شاپ نیا کروا دی. تھوڑے ہی مہینوں میں رحمان کی چھوٹی سی ٹیلرنگ شاپ ایک اچھی بوٹیک میں بدل گئی. اس نے دکان کا نام رکھا نیو ہوپ ٹیلرز. دکان کے بورڈ کے نیچے ایک لائن لکھی تھی محنت کرو، دعا کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو. ہینا کا سپنا. ہینا بھی اب ایک فیمس موٹیویشنل ریٹر بن چکی تھی. وہ مسلم گرلز کو ایڈوکیشن اور سیلف کانفیڈنس کے لیے انسپائر کرتی. اس کی سٹوریز لوگوں کے دل بدل دیتی. ایک ایونٹ میں اسے اسپیچ دینے کے لیے بلایا گیا. اسٹیج پر اس نے کہا ہماری پہچان صرف غریبی یا مشکل نہیں ہوتی، ہماری اصلی پہچان ہمارا حوصلہ ہوتا ہے. پورا حال تالیوں سے آواز اٹھا. فیملی کی خوشی. کچھ سال بعد سمیر انجینئر بن گیا. اس نے اپنے ابو کے لیے نیا گھر خریدا. گھر میں شفٹ ہونے کے دن رحمان چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہا تھا. عائشہ نے پوچھا آج خوشی کے دن کیوں رو رہے ہیں؟ رحمان مسکرایا اور بولا مجھے وہ دن یاد آ رہے ہیں جب ہمارے گھر میں کھانے کے پیسے بھی مشکل سے ہوتے تھے. سمیر نے کہا ابو اگر اس وقت آپ ہمت ہار جاتے تو آج ہم یہاں نہیں ہوتے. رحمان نے اپنے بچوں کو گلے لگا لیا. کہانی کا پیغام. یہ کہانی صرف رحمان کی فیملی کی نہیں، ہر اس انسان کی کہانی ہے جو مشکلوں سے لڑ رہا ہے. زندگی میں غریبی، ناکامی اور پرابلمس آتی رہتی ہے، لیکن جو انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے اور محنت کرتا رہتا ہے اس کے لیے ایک دن ضرور آسانی آتی ہے. کبھی کبھی اللہ ہماری زندگی میں مشکلوں اس لیے بھیجتا ہے تاکہ ہم اور مضبوط بن سکے. اس لیے نماز کبھی مت چھوڑو، ماں باپ کی عزت کرو، محنت سے پیچھے مت ہٹو اور اللہ کی رحمت سے کبھی اداس مت ہو، کیونکہ اندھیری رات کے بعد ہی روشن صبح آتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی لائک کرے، کمنٹ کرے، سبسکرائب ضرور کرے.